أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین حضرات. یہ سوالات چونکہ کافی جمع ہوئے ہیں تو بجائے گفتگو کرنے کے ان کے جواب دے کے انہیں کلیئر کرنا چاہیے. کچھ اولیاء اللہ ابتدا میں اپنے پاس آنے والوں کو دوستی اور قدر بیت کلفی کا احساس دلاتے ہیں. پھر جوں جوں ان زائرین کو راہ تصوف و مقام مرشد کی سمجھ آنے لگتی ہے وہ عقیدت کے شیرے میں ڈوبنے لگتے ہیں. مرشد کی عظمت اور اپنی کم مائگی کا شدت سے احساس ہونے لگتا ہے تو بیت کلب گفتگو کی جگہ خاموشی لے لیتی ہے. ادب زیادہ بات کرنے سے روکتا ہے لیکن کبھی کبھار شاگرد بیت کلفی و دوستی کا وہ دور مرشد صاحب سے شیئر کرتا تھا مس کرتا ہے جب وہ خواب خیال حضوری میں ہر حال میں اپنی بات مرشد صاحب سے شیئر کرتا تھا اور کنیکٹڈ رہتا تھا. خاموشی حجاب کیوں معلوم ہوتی ہے اکثر. اس میں ایک بلکہ دو ریزنز ہیں. اگر انسان آؤٹ آف ریسپیکٹ ایک ڈسٹینس قائم رہے تو سیکھ نہیں پاتا اور اس ڈسٹینس کی وجہ سے اکتاہٹ جلدی آ جائے گی. یہ بالکل ایسا ہے کہ جو بہت اچھے اسکول ہیں جو واقعی اسکول ہیں اور وہاں ٹیچرز وہ ہیں جو بچوں کی سائیکی کو سمجھتے ہیں. وہاں جب بچہ داخل ہوتا ہے اسکول میں تو پہلے دن ہی سے اس کو پڑھایا نہیں جاتا بلکہ ٹیچر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتی ہیں. تو 10-15 دن میں جب بچے اس ٹیچر کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں تو انڈائریکٹ ٹیچنگ کا سلسلہ وہ شروع کرتی ہے. اور آہستہ آہستہ پھر تعلیم کا سلسلہ ڈائریکٹ جاری ہو جاتا ہے. تو یوں بچے بڑی کامیابی کے ساتھ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اولیاء اللہ میں جو علم کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور جن کے ذمے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ علم کو پھیلائیں، ویسے یہ میں عرض کر دوں کہ علم سے یہ مراد مت لے لیجیے گا کہ وہ یہ علم پھیلائیں کہ صاحب کشف کیسے ہوا جاتا ہے، صاحب کرامات کیسے بنا جاتا ہے، مستجاب الدعوات کیسے بنا جاتا ہے. یہ تو علم نہیں ہے. علم اس طرح کا ڈسپینس کیا جاتا ہے اولیاء اللہ کے یہاں کہ دین کے بارے میں اس کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. دین جو ہے وہ اس طرح سے اس کو سمجھ آ جائے کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں
اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے کیا کیا اثرات مجھ پر مرتب ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے، تو وہ نظر رکھے گا کہ نماز پڑھنے سے مجھے وہ چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، جیسے رب نے نماز کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، تو اگر اسے علم حاصل ہو رہا ہے تو وہ اس بات پر نظر نہیں رکھے گا کہ نماز پڑھنے سے لوگ مجھے نمازی کے طور پہ پہچانتے ہیں یا نہیں، مجھے پابند نمازی سمجھ کے سلام کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ اس بات پر نظر رکھے گا کہ جن چیزوں کو رب تعالیٰ نے برائی قرار دیا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ان چیزوں سے رک گیا یا نہیں رکا۔ تو اگر تو نہیں رکا تو پھر وہ اپنے احتساب خود کر لے گا۔ اسی طرح رب نے یہ کہا کہ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، تو اگر روزہ رکھ کے میں متقی نہیں ہوا تو میں ایک دم سے چکنا ہوں گا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہ جب میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے سے تقوی ملتا ہے تو میں متقی کیوں نہیں ہو رہا، کہاں فالٹ ہے میرے روزے میں، میرے رویے میں کہاں فالٹ ہے، تو میں اس کو درست کر لوں تاکہ میں متقی ہو جاؤں۔ تو نظر پھر انسان کی ان باتوں پر رہنے لگتی ہے۔ تو علم کسی بھی ولی اللہ کے نزدیک صحیح علم وہ ہے جو انسان کو دین کے بارے میں صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ تو مرشد کے پاس جب آپ جاتے ہیں، مرشد آپ کو سکھائیں گے، پڑھائیں گے، علم دیں گے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ٹینس نہ ہوں وہاں، بلکہ کمفرٹیبل فیل کریں، ریلیکسڈ فیل کریں۔ تو کمفرٹیبل فیل کرانے کے لیے اور آپ کو ریلیکسڈ فیل کرانے کے لیے آپ کے مرشد آپ سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں، بے تکلفی کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں آپ کے مرشد آپ کو دیکھیں گے کہ آپ بڑے ٹینس بیٹھے ہیں تو وہ بڑی کوئی لائٹ بات آپ کو کہہ کے آپ کو ہنسنے پہ مجبور کر دیں گے، اور اس ہنسی کے ساتھ ہی آپ کی ٹینشن جاتی رہے گی۔ تو یوں آپ زیادہ ریسیپٹیو ہوں گے ان باتوں کے لیے جو آپ کے مرشد آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بہت ریسیپٹیو ہو گئے اور آپ کے مرشد آپ کو علم ڈسپنس کر رہے ہیں، تو رفتہ رفتہ اپنے مرشد صاحب کی باتوں کو جوں آپ غور کریں گے، ان کے علم کی بڑائی آپ پر ظاہر ہونے لگے گی، تو آپ کے دل میں ایک احترام آئے گا کہ میرے مرشد کتنے بڑے صاحب علم ہیں۔ آپ ان سے ملیں گے، ان کو قریب سے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ باریک سے باریک بات بھی، جو چھوٹی سے چھوٹی بات ہے، اس میں بھی وہ سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے تقوی اور نیکی کی وجہ سے ان کا آپ کے دل میں احترام پیدا ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزوں کا جو احترام آپ کے دل میں پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں ان کا احترام آتا ہے۔ تو جہاں احترام ہوتا ہے
وہاں خاموشی ہو جاتی ہے، تو وہ عمل از خود پیدا ہوتا ہے. اور جہاں تک اس ارلی سٹیج کو مس کرنے کی بات ہے، ہم سبھی کبھی کبھار جب فرصت ہوتی ہے بیٹھتے ہیں تو ہم مس کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ لائف کو. حالانکہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہماری زندگی اتنی زیادہ ایفلوئنٹ نہیں ہوتی کسی لحاظ سے بھی. نہ ہم آزاد ہوتے ہیں گھومنے پھرنے میں، نہ ہم آزاد ہوتے ہیں اپنی مرضی کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں، نہ فائنینشلی ہم اتنے زیادہ ایفلوئنٹ ہوتے ہیں کہ ہماری مالی استعداد محدود ہوتی ہے اس جیب خرچ تک جو ماں باپ ہمیں دے دیں. لیکن اس کے باوجود ہم اسے مس کرنے لگتے ہیں کبھی کبھار. تو یہ انسانی فطرت میں ہے کہ گزری ہوئی چیزوں کو انسان مس کرتا ہے. لیکن کوشش کے باوجود آپ مرشد سے پھر بے تکلف نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ درمیان میں ادب آ جائے گا. تو یہ ساری اس کی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تقاضۂ ادب کی وجہ سے کسی مزار پر حاضری کے وقت ہمیشہ اپنی نسبت یعنی اپنے مرشد صاحب کی جانب سے پہلے سلام عرض کرنا چاہیے پھر اپنی طرف سے؟ بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو ہم جہاں کسی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں پہچانتے نہیں تو ہم جا کے اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، یہ میرا نام ہے اور میں فلاں کا بیٹا ہوں. اس کے بعد اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. تو یہ جو روحانیت کا سلسلہ ہے اس میں بھی چونکہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. ہاں میرے مرشد ایک مقام پر فائز ہیں، بہت بڑے مقام پر. تو میں اگر کسی مزار پہ جاتا ہوں اور وہاں سنت کے عین مطابق جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں سلام کرتا ہوں، اور سلام کرنے کے بعد میں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ صاحب میرا نام یہ ہے اور میں فلاں صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوں، اور ازراہ اخلاق جیسے ہم رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں ان سے تعارف کراتے ہیں کہ جی میرا نام یہ ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور اگلی بات یہ کہتے ہیں خواہ ہمارے ماں باپ نے سلام نہ بھی کہلوایا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سلام بھجوایا ہے. تو اسی طرح ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہم عرض کرتے ہیں کہ جی میرے مرشد فلاں ہیں اور انہوں نے مجھے آپ کی طرف روانہ کیا ہے اور انہوں نے آپ کو سلام کہلوایا ہے، تو ان کا سلام قبول فرمائیے. یہ تعارف کا ایک طریقہ ہے، ضروری نہیں ہے لیکن یہ ایک طریقہ ہے اور ایسا طریقہ جو پسندیدہ ہے. ایک ریزن یہ ہے، ایک اس کے پیچھے اور ایک چھوٹی سی چھپی ہوئی حقیقت ہے. میں ایسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میں یہاں سے جاتا ہوں بابا صاحب کی خدمت میں حاضری کے لیے سلام عرض کرنے پاک پتن شریف. بابا صاحب بہت بلند مقام پر ہیں اور وہ شاگردی کی راہوں سے بھی گزرے ہیں.
کہ جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی خدمت پہ حاضری دیتے رہے، وہیں سے انہیں فیض ملا، وہیں سے علم حاصل ہوا. اب وہ انہی راہوں سے گزرے ہیں کہ انہوں نے مرشد کو انتہائی بلند مقام عطا کیا. اپنی زندگی میں ان کا مقام بہت بلند رکھا. ہر انسان وہ چیزیں پسند کرتا ہے جو وہ خود کرتا رہا ہو. تو جب میں وہاں جاتا ہوں اور میں ریفرنس دیتا ہوں اپنے مرشد صاحب کا، انہیں یہ خوشی ہوگی کہ یہ بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنے مرشد کو ایک بڑا مقام دیتا ہے کہ اپنے آپ کو متعارف کرا رہا ہے اپنے مرشد صاحب کے حوالے سے. تو مرشد صاحب، بابا صاحب کے دل میں میرے لیے پسندیدگی ڈیولپ ہوگی کہ یہ اچھا انسان ہے جو اپنے مرشد کو اپنے آپ سے بلند مقام دیکھے اور اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھتا ہے کہ میرا کوئی ریفرنس نہیں ہے، میرا ایک ہی ریفرنس ہے، وہ ہے میرے مرشد صاحب. تو ان کے ریفرنس سے اپنے آپ کو متعارف کرا رہا ہے. ہمارے یہاں بیوروکریسی میں ایک بہت بڑا نام تھا، وہ اپنے زمانے میں پاکستان ریلوے کے چیئرمین تھے، WA شیخ. اور یہ انگریز کے ٹرینڈ بیوروکریٹ تھے. 60s میں ریلوے کے جو چیئرمین ہیں وہ براہ راست آنسریبل تھے ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو ایک بار کسی آفیشیل میٹنگ کے لیے اسلام آباد WA شیخ گئے. میٹنگ ختم ہو گئی تو ان کے ہی بھائی، ان کے نام کے انیشل بھی WA شیخ ہی بنتے تھے. وہ ان دنوں CDA کے چیئرمین تھے. تو یہ ریلوے والے شیخ صاحب اپنے بھائی سے ملنے CDA کے ہیڈ آفس چلے گئے. جب یہ وہاں پہنچے تو ان کے بھائی کے کمرے میں کچھ سینئر لوگ بیٹھے تھے. یہ گئے تو بھائی نے تعارف ان سے کرایا کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں WA شیخ. تو یہ فوراً بولے، ہولڈ آن، دیر از اے اسمال کریکشن، میں ان کا بھائی نہیں ہوں، یہ میرے بھائی ہیں. اب یہ نقطہ دیکھیے کہ یہ تعارف کا نقطہ ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی نے یہ کہا کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں. تو انہوں نے فوراً کریکشن کر دی کہ نہیں، میں اس کا بھائی نہیں ہوں، یہ میرا بھائی ہے. تو مرشد کے ریفرنس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی یہ چیز ہوتی ہے کہ میرا اپنا کوئی ریفرنس نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میرا اگر کوئی ریفرنس ہے تو میرے مرشد ہیں، تو ان کے حوالے سے میں گیا ہوں. تو اس کے اندر جب مزار پہ جو ہم جا کے ریفرنس دیتے ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ چند اہل تصرف اولیاء اللہ لوح محفوظ پر تحریر کردہ کسی شخص کی تقدیر نہ صرف پڑھ کر بتا سکتے ہیں بلکہ اس شخص نے ماضی میں کیا خواب دیکھا اور مستقبل میں کیا خواب دیکھے گا، اولیاء اللہ وہ جزیات کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں؟ یہ کسی شخص کی انڈیویجول تقدیر کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تو کوئی ولی اللہ بتا پائیں گے، اور ولی اللہ بھی وہ جو لوح محفوظ سے لوگوں کی تقدیر پڑھ سکیں. لیکن میں یہ ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ یہ درست ہے
کہ بہت سے اولیاء اللہ اس مقام کو گئے کہ رب تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخش دیا کہ وہ لوح محفوظ کو پڑھ سکیں. یہ ہوا ہے، ہوتے ہیں ایسے اولیاء اللہ. یہ جو خواب ہے کہ کوئی شخص کسی ولی اللہ کے پاس جائے اور کہے کہ صاحب رات میں نے یہ خواب دیکھا، اور وہ آدھا بیان کرے آدھا بھول گیا ہو، تو ولی اللہ خود ہی کمپلیٹ کر دیا کرتے ہیں کہ وہ بھائی تم نے خواب میں یہ بھی دیکھا تھا جو تم نے بتایا نہیں مجھے. یا کہہ دیں گے کہ جاؤ میاں چند دن میں، اگلے چند دن میں یہ خواب دیکھو گے، اس میں یہ تمہیں پتہ چل جائے گا، جاؤ. وہ علم ہی کا ایک حصہ ہے، ایک شاخ ہے اس کی، کہ جب وہ علم ملتا ہے تو یہ چیز بھی ساتھ ہی مل جاتی ہے. ان سے اگلا سوال ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ولی اللہ کہ کسی سوئے ہوئے شخص کے خوابوں پر کیسے تصرف کر لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص وہی خواب دیکھتا ہے جو ولی اللہ چاہتا ہے، اور یوں تربیت و علم کا سلسلہ خواب میں جاری رہتا ہے. گویا ولی اللہ دن کے ساتھ ساتھ اپنی رات بھی اللہ کی خجنودی اور اللہ کے بندوں کو فیض دینے میں گزارتا ہے. تو شاگردوں کو اتنی موج کرانا کہ ولی اللہ کی اپنی چوائس ہے یا ڈیوٹی. اس میں چھوٹی سی ایک کریکشن کر لیجئے آپ کہ کسی ولی اللہ کے پاس یہ تصرف نہیں ہے کہ کسی کو وہ وہی خواب دکھائے جو وہ چاہے. یہ تصرف نہیں ہے اور نہیں یہ ہوتا ہے. یہاں تک تو وہ کہہ دے گا کہ چلو اگلے چند دن میں، اور یہ وقت بھی نہیں بتا پائے گا کہ کل رات کو یہ خواب آئے گا آپ کو. یہ کہہ دے گا اگلے چند دن میں آپ ایک خواب دیکھیں گے، اس میں یہ آپ دیکھیں گے تو یہ اطلاع ہوگی، وہ مل جائے گی، جاؤ. یہ تو ٹھیک ہے، یہاں تک بالکل درست ہے بات. لیکن یہ تصرف نہیں ہوتا کہ جو چاہے وہ خواب دکھا دے. یہ رب کے ہاتھ میں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اولیاء اکرام کے پاس ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں، اور جاتے نیک نیتی سے علم حاصل کرنے ہی ہیں. لیکن کچھ مخصوص حالات سے، کیونکہ انسان کی سائیکالوجی ڈیولپ جو ہوتی ہے وہ ان حالات کے تحت ہوتی ہے جس سے اس کا پیدائش کے بعد سے اب تک کا وقت گزرا ہوتا ہے. یہ اس کی سائیکالوجی بنا دے گی. اب گھر میں اگر میں نے ہر وقت یہ سنا کہ یہ جن بڑا پاورفل ہوتا ہے، جن آ جائے تو یہ کر لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، جن سے ڈرو، تو میں بچپن سے ہی اگر سنتا رہا ہوں تو بڑی عمر میں آ کے بھی میرے ذہن پر کہیں سب کانشیس میں جن بہت بڑی بلا بنا رہے گا. اور جہاں کسی چیز کی میں توجیہ نہ پیش کر سکا، اپنے آپ کو نہ بتا پایا، تو میرا ذہن ادھر کو جائے گا یہ جن تھا. لیکن اگر بچپن میں یہ تو میں نے سنا کہ جن ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، اس میں بڑا طاقتور ہوتا ہے، لیکن ساتھ مجھے یہ سکھایا گیا کہ جن اپنی تمام تر طاقت کے باوجود، اپنی تمام تر تصرفات کے باوجود اتنا چھوٹا ہے کہ اس نے تمہیں سجدہ کیا تھا رب کے حکم پر. اس کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، اس کو سجدہ کرو.
تو سجدہ تو اس کو کیا جاتا ہے جو بہت بڑا ہو خود سے. تو تم بحیثیت رب تعالیٰ کے خلیفہ کے جن سے کہیں بڑے ہو، تو جن کی کیا مجال ہے کہ تمہیں کچھ کہہ سکے؟ تو جن کے بارے میں تصور میرا قائم ہوگا کہ جن کا وجود ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنی طاقت کا بھی اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے میں وہ ہوں جس کو حکم دیا گیا تھا جن کو کہ اس کو سجدہ کرو، جس کے لیے حکم تھا. تو جن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اگر کسی مقام پر جن میرے سامنے ظاہر ہو کر آ جائے گا تو میں خوفزدہ نہیں ہوں گا، بلکہ شاید اس سے ہنس کے میں بات کروں. تو اس سے گفتگو کرتے ہوئے میری ٹون پیٹرنائزنگ ہوگی، مربیانہ گفتگو ہوگی. تو یہ سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے. اب یہ تقدیر کے بارے میں بھی ہم کیوں تڑپتے پھرتے ہیں؟ میں جگہ جگہ مارا پھرتا ہوں. کبھی آپ دیکھیے جون کی دھوپ میں چلا جا رہا ہوں گا، پوچھیے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ یار یہاں سے 45 میل دور ایک گاؤں میں ایک آدمی ہے جو لوح محفوظ پڑھ کے مجھے میری تقدیر بتا دے گا. پیدل چلا جا رہا ہوں پاگلوں کی طرح جون کی تپتی ہوئی دوپہر میں، اس لیے کہ بچپن سے سیکھا میں نے یہ کہ اولیاء کرام ہیں جو تقدیر پڑھ کے بتا بھی دیتے ہیں اور تقدیر بدل بھی دیتے ہیں. تو اگر کسی نے مجھے یہ سکھا دیا کہ یس ایسے اولیاء کرام ہوتے ہیں جو تقدیر پڑھ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کریں تو رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے تقدیر بدل بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی نے اگر مجھے یہ سکھا دیا کہ رب تعالیٰ تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی ولی اللہ کا، اور رب تعالیٰ تمہاری بھی بات اتنی ہی سنتا ہے جتنی کسی اور کی، اور تقدیر کے بارے میں اگر یہ کسی نے مجھے سکھا دیا کہ ماں سوائے چند ایک چیزوں کے، جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، جس کو تقدیر معین بھی کہہ لیجیے آسان لفظوں میں اپنی معلومات کے لیے، جیسے ایک چیز ہے جس میں میرا کوئی اختیار نہیں کہ میں کس گھر میں پیدا ہوں گا، یہ تقدیر ہے میری، اور یہ تقدیر مبرم ہے جس کو ہم تقدیر معین کہہ سکتے ہیں اردو میں. اب اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، میں تبدیل نہیں کر سکتا کہ میں کس گھر میں پیدا ہوں گا. میں اپنی موت کے وقت کو، اپنی موت کے طریقے کو، اپنی موت کے مقام کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ میری تقدیر ہے. عزت اور ذلت کے معاملے کو میں تبدیل نہیں کر سکتا. چند ایک چیزیں ہیں جو تقدیر مبرم میں آتی ہیں، وہ میں تبدیل نہیں کر سکتا، وہاں اختیار نہیں میرا. لیکن وہ چیزیں they hardly form 5% ٹوٹل. باقی 95% جو ہیں اس کا اختیار مجھے رب نے خود دیا ہے کہ میں محنت کے ذریعے اپنی تقدیر خود لکھ لوں. آپ دو چیزوں کو اگر ملا کر ہمیشہ پڑھیں اور اس کو دونوں چیزوں کو ملا کر یاد رکھیں تو ان سارے پرابلم سے نکل جاتا ہے انسان تقدیر والے. کہ جب رب نے ایک فیصلہ کر دیا کہ کوئی شخص کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر رب نہ چاہے، اور کوئی شخص کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر رب فائدہ نہ پہنچانا چاہے. قرآن میں اس نے فیصلہ کر دیا.
میں اس کو فیصلہ اس لیے کہتا ہوں کہ جو کچھ رب نے فرمایا وہ اس کا فیصلہ ہے، وہ ہو کے رہے گا. اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیے کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو کھیل سارا سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، لیکن فائنل اختیار رب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فائدہ دینا چاہے. پھر اور اس کی جزیات آگے چھوٹی چھوٹی ہیں کہ رب تعالی ہمارے لیے ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے. جیسے ماں نہیں چاہے گی کہ کوئی نقصان دہ چیز ہم ہاتھ میں پکڑ لیں، تو رب بھی ہمیں کوئی نقصان دہ چیز، بے شک ہم بھلے کوئی خواہش ہی کیوں نہ کریں، وہ ہمیں ملنے نہیں دے گا تاکہ ہمیں نقصان نہ ہونے پائے. دوسری بات کہ رب تعالی کا ہر فیصلہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، اس کے ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے. اب اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھ لیجیے آپ. تو یہ تقدیر جاننے کے چکر میں اس سے باہر نکلی ہے ہم. جب ہم اس سے باہر نکل آئیں گے تو خدا کی بندگی کی طرف جانا بڑا آسان ہو جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم ملے، اللہ علم عطا کرے، ہمیں رب اپنا قرب عطا فرمائے، رب تعالی کی دوستی حاصل ہو جائے. ہم جا کے مختلف صاحب علم لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنا وقت وہاں لگاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، ان کی ڈانٹ سنتے ہیں، بعض کا مار بھی برداشت کر جاتے ہیں ان کی، اس لیے کہ ہمیں رب کی دوستی مل جائے. ذرا یہ تو سوچئے ایک منٹ کو بیٹھ کے کہ آپ کسی کو دوست بناتے ہیں، آپ تو بنا لیں گے اسے دوست، لیکن وہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا اگر اس کو یہ پتا چلے کہ آپ کو اس پر بھروسہ ہی نہیں، آپ کو اس پر اعتماد ہی نہیں ہے، تو کیا وہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا کبھی؟ تو جب ہم اس جستجو میں رہتے ہیں کہ مجھے یہ بڑی عادت ہے کہ ابھی آپ مجھے بتا دیجئے کہ فلاں جگہ کوئی سڑک وغیرہ ہے نہیں، پیدل جانا پڑتا ہے 60 میل دور، درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہے، اس سے دعا کرائیے، اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. میں سارے کام چھوڑ کے چل پڑوں گا. ایک لمحے کو بھی مجھے یہ سوچ نہیں آئے گی کہ کیوں، کیا مجھے اپنے رب پر بھروسہ نہیں کہ وہ میری سنے گا؟ اور جب رب دلوں کے حال جانتا ہے تو کیا یہ نہیں جانتا کہ میں دعا کے لیے چلا جا رہا ہوں اس کے پاس؟ تو کیا رب یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ تم اس کے پاس، میرے پاس اب مت آنا، میں نے کون سی تمہاری بات ٹالی ہے جو تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ تو رب کا علم حاصل کرنے کے لیے، یا یوں کہیے زیادہ بہتر الفاظ، کہ رب کی دوستی حاصل کرنے کے لیے پہلے ہم آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ تو کرنا سیکھیں. اور بھروسے کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے یہ پختہ یقین ہو میرے دل میں کہ وہ میرا رب ہے،
اور میں جو اس سے مانگوں گا، جو اس سے کہوں گا، وہ سنے گا اس کو اور اس کو پورا بھی کرے گا. دوستی کی تو بنیاد ہی میوچل ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے. تو دوستی حاصل کرنے کے لیے ہم تگودو کر رہے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس پہ بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتے، گرچہ زبان سے جتنا مرضی کہتے رہیں کہ ہم بھاگے جا رہے ہیں دعا کے لیے. میں نے یہاں 2-3 مرتبہ ایک چیز کا ذکر کیا کہ میں نے اپنے مرشد صاحب سے دنیاوی دعا کا کہہ دیا. جب دوسری بار کہا تو ان کے پاس جو ولی کرام آتے تھے ان میں سے ایک صاحب نے میرے اوپر احسان کیا. اب تو میں کہہ سکتا ہوں کہ احسان تھا میرے اوپر کہ انہوں نے منع کیا کہ مرشد صاحب سے دنیاوی دعا کا نہ کہا کریں. ایک اور ولی اللہ تھے، انہوں نے مجھے دنیاوی دعا کرنے کے سے منع کر دیا. اس کی جو وجہ بتائی شاید میں آپ کو نہ بتاؤں، لیکن آج وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں تھیں کہ ان ولی اللہ نے مجھے یہ منع کیا کہ اپنے مرشد صاحب سے دنیاوی دعا کا مت کہیے، کچھ مت مانگیے ان سے. میں نے یہ بات تو آپ سے عرض کی تھی کہ مرشد صاحب کے دنیا سے پردہ فرمانے سے کوئی 2 مہینے پہلے سے مجھے کچھ مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں ایک بات کہی کہ آپ کے مرشد بہت اچھے آدمی ہیں، یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا رہے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں، سب کچھ آپ کو سونپ دیا ہے انہوں نے. تو مجھے احساس ہوا، لیکن یہ نقطہ بہت بعد میں سمجھ میں آیا کہ میں جستجو میں ہوں رب تعالیٰ کے قربت کے، رب تعالیٰ کی دوستی. تو پہلے میں میوچل ٹرسٹ اور میوچل کانفیڈنس کا رشتہ تو قائم کروں رب کے ساتھ، اور اس میوچل ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس کے رشتے کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. بے شک ایک مخصوص مذہب کے پیروکار اس کو اپنی انگوٹھی پہ اس آیت کو لکھتے ہیں، لیکن قرآن تو سب کا ہے. کوئی لکھنا چاہتا ہے، یہودی لکھ کے پہننا چاہتا ہے پہن لے. آپ کو میں یہ تو نہیں کہتا ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے لوگ مل جائیں گے مختلف ممالک میں جو رومن عربک میں لکھی ہوئی مختلف صورتیں پڑھتے ہیں، صبح بھی رات کو بھی. بلکہ اس پر ایک صاحب نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب یہ پڑھتے ہیں تلفظ غلط ہوتا ہے ان کا، اس لیے کہ امریکن اگر پڑھے گا اسے تو عربی کو بھی انگریزی میں ہی پڑھے گا، اس کا لب و لہجہ انگریزی ہوگا. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو اس کا جذبہ دیکھو کیا ہے. تو یہ انگریزی لب و لہجے میں عربی پڑھتے ہوئے مجھے کس قدر پیارا لگ رہا ہے، تو رب کو یہ کتنا پیارا لگتا ہوگا. تو شاید اسی کے صدقے پڑھتا پڑھتا مسلمان ہو جائے. تو میں نے انہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ وہ تھوڑے ان کی زبان زیادہ صاف نہیں تھی، آؤٹ آف ریسپیکٹ یہی کہنا چاہیے، لیکن آپ کا تلفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ پسند تھا. تو الفاظ تو ان کے نہیں درست ادا ہو رہے تھے. تو وہ جو ایک رشتہ قائم ہوتا ہے رب کے ساتھ، وہ تو پہلے قائم کیا جائے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں کسی غیر اللہ کے پاس نہ جاؤں. پھر
اپنی حاجات کے لیے. بہت سمپل بات ہے. تو تقدیر اگر سمجھ میں آ گئی میرے، ماں سوائے تقدیر مبرم کے باقی سب میرے ہاتھ میں دی ہے میرے رب تعالیٰ نے، اس لیے کہ میں رب کا خلیفہ ہوں اس زمین پر. تو وہ مجھے بے اختیار نہیں اس نے بھیجا، تو وہ میرے اختیار میں ہے. تو میں کوشش کروں گا اور رب سے دعا کروں گا کہ یا اللہ، میں نے مقدور بھر کوشش کر لی، اس کا بہترین اجر عطا فرما. یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے اس میں کامیابی دے دے، میں نے اس جاب کے میں انٹرویو دیا ہے، یہ جاب دے دے. اس لیے کہ میں اپنے آپشنز کو محدود کیوں کر لوں یہ کہہ کے؟ کیا معلوم کہ وہ جاب میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ میں نے مقدور بھر کوشش کی ہے تو اس سے مجھے بہترین اجر عطا فرما دے. وہ عطا کر دے گا. اگلا سوال ان کا وہی جس کا بھی میں نے جواب دیا کہ کیا آپ نے اپنے مرشد صاحب سے کبھی کوئی فرمائش کی؟ مجھے یاد نہیں پڑتا، ماں سوائے اس بات کے کہ آپ نے یہ پوچھا ہو کہ چائے پیو گے، اور میں نے کہا، میں ہمیشہ کہہ دیتا تھا کہ جی ضرور پیوں گا. تو تم کھانا کھائے کہ صاحب کہاں، میں تو یہاں کھانے کے لیے آیا تھا. یہ فرمائش اگر آپ اسے کہہ لیں تو کہہ لیں، لیکن ویسے نہیں کچھ کہا کہ آپ مجھے یہ علم دے دیں، آپ مجھ کو وہ علم دے دیں، وہ کر دیں، وہ کر دیں، یا مجھے یہ دکھا دیں، مجھے وہ دکھا دیں. وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کچھ ہدایت دیے ہی رکھی، ورنہ مجھ سے عقل مندی کی بات کبھی ہوتی نہیں ہے. یہ اگلا ہے کہ جب کوئی مرشد اپنے کسی مرید کو کسی وصال شدہ بزرگ کی طرف بہت مائل دیکھتا ہے تو ایسے میں وہ مرید کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے؟ کرنا نہیں چاہیے، اظہار نہیں کرنا چاہیے. وہ اس لیے کہ یہ میوچل ٹرسٹ کے خلاف ہو جائے گی بات. میں اپنے مرشد صاحب کی زندگی میں داتا صاحب کے پاس ہر روز جاتا تھا بغیر ناگے کے، لیکن میں نے مرشد صاحب سے کہا نہیں کبھی کہ میں روز جاتا ہوں، بلکہ وہاں پر میں نے بہت کچھ پھر دیکھا تو ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آئی تھی. تو میں نے مرشد صاحب سے اس دن عرض کیا کہ صاحب میں داتا صاحب گیا تھا تو وہاں یہ پیش آیا مجھے. تو آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دے دیا کہ وہ تمہارے حصے کا علم تھا جو انہوں نے داتا صاحب نے تمہیں دے دیا. بات ختم ہو گئی. لیکن میں نے کبھی ذکر اس طرح کیا نہیں، اور کرنا چاہیے بھی نہیں. خاموشی سے مائل ہیں جاتے رہیے، لیکن ذکر مت کیجیے. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے، اور باقی سوالوں کے جواب اس کے بعد عرض کرنے کی کوشش کر دوں گا. السلام علیکم.